لیگل میٹرز کے حوالے سے تو بے شمار لمبی کہانیاں ہیں، اکاؤنٹیبلٹی پروسیس، عدالتی معاملات، جس کے اوپر سال ڈیڑھ سال پورا سمجھیے کہ ایک بڑا حصہ ہے جو اس قوم کا اس کام کے اوپر صرف ہو گیا، جو پروڈکٹیولی اکنامک ریوائول یا لوگوں کی بہتری کے اوپر لگنا چاہیے تھا، لیکن دیگر جو معاملات ہیں معاشی اعتبار سے اقتصادی صورتحال کی سست روی، برآمدات میں اضافے میں ناکامی اور مہنگائی میں تیز رفتار اضافہ اور اشیاء ضروریہ کی شارٹیجز، یہ ایک اس سے بھی بڑا چیلنج ہے جس سے لوگوں کو زندہ رہنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ وہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جابز نہیں ہیں، کھانے کے لیے سبزی دال خریدنے کے لیے رقم جیب میں نہیں ہے، اور اس کے اوپر بعض بیانات ایسے آ جاتے ہیں جس کے بعد لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کس کانٹیکس میں جو بات کی گئی، یہ بات کہی ہی کیوں گئی، کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں آپ اس کو۔ اس میں ریاض فتحانہ صاحب کا ایک بہت سے بیانات ہیں، لمبی فہرست ہے۔ ایک منسٹر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اگر سردیوں میں آپ گیس کا بل نہیں دے سکتے تو گیزر مت چلائیں۔ ایک نے کہا کہ روٹی کا وزن کم کر دیتے ہیں، اور کچھ اور بیانات ہیں، یہ بھی سنیے، دکھائیے گا۔ حکمت اور دانش مندی سے ہمیں چلنا پڑے گا، دو روٹیوں کے بجائے ایک پہ کچھ عرصے کے لیے اکتفا کرنا پڑے گا۔ جس چیز کی شارٹیج ہے اس کی خریداری کم کر دیں۔ وائٹ شوگر جو ہے، یہ چینی جو ہے، یہ ایکچولی وائٹ پائزن ہے۔ جو لوگ وائٹ شوگر کھاتے ہیں دراصل وہ اپنے لیے وزن بڑھاتے ہیں۔ اگر روٹی کم کریں گے تو آپ کا وزن بھی کم ہوگا اور بیماریوں سے بچے رہیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے۔ تو سر ریاض فتحانہ صاحب کی روٹی ووٹی کھانی بند ہی کر دیں، میرے خیال میں 3-4 دن اگر بند کریں گے تو وزن بھی ٹھیک ہو جائے گا، کافی سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، جیب کے اوپر وزن بھی نہیں رہے گا اگر زندہ بچے رہے، نہیں تو پاکستان پہ وزن کم ہو جائے گا۔ ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں یہ بھی آپ کے آفس میں ہی گرین ٹی پی رہا ہوں، اس میں شوگر میں نے نہیں ڈالی، حالانکہ مجھے شوگر کی بیماری نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں حرج نہیں ہے۔ لیڈر وہی ہوتا ہے جو قوم کو صحیح سمت کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ریسرچ بیسڈ سٹڈیز جو ہیں ان پر قوم کی رہنمائی کریں، اور اس میں اپنی بات پہ میں قائم ہوں۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں اور کسی ماہر خوراک سے، یقین جانیں وائٹ شوگر کو وائٹ پائزن کہتے ہیں۔ اس کی بجائے اگر آپ نے بہت مجبوری ہو تو گڑ شکر لے لیں، وہ پھر بھی اس سے گزارا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، آپ کو پتہ ہے چینی سے زیادہ مہنگا ہے ریاض فتحانہ صاحب، آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ گڑ چینی سے زیادہ مہنگا ہے، 20-25 روپے پر کلو اس کی قیمت زیادہ ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ میرے خیال آپ نے لاہور کی منڈی سے خریدا ہوگا، ہر جگہ پہ ریٹ کم ہے، اس کا ایسی بات بھی نہیں۔ لیکن آپ مجھے اس منڈی کا پتہ بتا دیں جہاں کو 25-30 روپے کلو مل رہا ہو، تو میں لوگوں کو آن ایئر لائیو پروگرام میں بتا دیتا ہوں اس منڈی پہ چلے جائیں۔ جی کمالیہ غلہ منڈی میں بھجوا دیں، میں دلوا دوں گا ان کو۔ سر اس کا ریٹ بھی بتا دیں، کیونکہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ دیکھیے گا، اس کے اوپر بھی نمبر پڑے ہوتے ہیں۔ یا آپ میوے والا گڑ نہ کھائیں نا، سمپل گڑ کھائیں آپ، تو اس کا ریٹ تو زیادہ ہوگا، میوے والا گڑ ہوگا۔ سر لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے 2 وقت کی روٹی نصیب ہو جائے وہ بڑی بات ہے، آپ مذاق تو نہ کریں، اب یہ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ آپ کے پاس دالوں کی قیمتیں اتنی 150-150 روپے، 150-200 روپے کلو پہ چلی گئی ہیں، آپ کے آٹے کی قیمت کا جو حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کے بعد ہم لوگوں کو کہیں کہ 2 کی بجائے 1 روٹی کھا لو، روٹی کا وزن کم کر دیتے ہیں۔ شوگر کے معاملے میں آپ درست بات کہہ رہے ہیں ایز اے میٹر آف پرنسپل کہ وائٹ شوگر کوئی اچھی چیز نہیں ہے کھانا، یہ بیماری ہے، لیکن آپ کے ہاں لوگ زندہ رہیں تو رہیں کیسے، روٹی کیسے خریدیں، سبزی کیسے خریدیں، اس کا بھی کوئی حل بتا دیں۔ مالک صاحب، گزارش یہ ہے کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کسی چیز کی کمی نہیں، نہ شوگر کی کمی ہے، نہ آٹے کی کمی ہے، سٹور گندم سے بھرے پڑے ہیں۔ مہنگائی کی بھی کمی نہیں ہے سر۔ ایسے ہی مہنگائی ضرور ہوئی ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، اور حکومت سیریس اس معاملے میں کنسرن شو کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 15 ارب سے زیادہ ریلیف پیکج پرائم منسٹر نے یوٹیلٹی سٹورز پر دیا ہے، وہاں پہ لوگ غریب لوگ زیادہ اثر انداز انہیں پہ ہو رہا ہے نا۔ ریاض فتحانہ صاحب، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ کنسرن شو کرنے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی؟ 20% اربن ایریا میں فوڈ پرائسز اوپر ہیں، یہ آفیشیل سٹیٹسٹکس ہیں، اور 24% رورل ایریا میں اوپر ہیں۔ آپ تو اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں، آپ کو تو میرے خیال میں اس معاملے میں بڑا ووکل ہونا چاہیے، اونچی آواز میں لوگوں کے حق کی بات کرنی چاہیے، یا تو آپ کو وہ اپنی اسٹوڈنٹ لیڈری والا جذبہ کم پڑ گیا کہ آپ ڈیفینس کر رہے ہیں ان چیزوں کا؟ نہیں ملک صاحب، ایسی میں گزارش کروں گا کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا بیلنس ہوتا ہے تو قیمتیں نیچے آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کوشش کاری کہ سپلائی بڑھائی جائے۔ نمبر 2، لائف سٹائل بدلنے سے بھی حالات کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تھرڈ یہ کہ فارمرز مارکیٹ کو ہم انکریج کریں، کسان مارکیٹ، اس سے مڈل مین جب نکل جائے گا
اس سے قیمتوں کا جو ہے معاملہ نیچے کی طرف آئے گا اور اس کے ساتھ پروڈکشن میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. ہم نے کہا ہے فلور مل کو اپنی پروڈکشن کو بڑھائیں, چکی آٹا وہ بھی پروڈکشن بڑھا رہی ہیں, اور یوٹیلٹی سٹور کا نیٹ ورک ہم اور وسیع کر رہے ہیں, پورے 50,000 یوٹیلٹی سٹور اور بنانے لگے ہیں. تو یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں یوٹیلٹی سٹور آپ جتنے بڑھائیں گے وہاں آپ ہمارا ٹیکس پیئر کا پیسہ گنوائیں گے, آپ اس کا فائدہ لوگوں کو نہیں پہنچا سکیں گے. وہ کرپشن پرون ایک سیٹ اپ ہے. سپلائی ڈیمانڈ آپ نے صحیح چیز آئیڈینٹیفائی کی ہے اور وہاں آپ کی ناکامی ہوئی ہے. آپ سپلائی شارٹیجز کو اینٹیسپیٹ نہیں کر سکے بلکہ آپ نے کریٹ کی. آپ نے سیم کراپ سیزن میں ویٹ کو ایکسپورٹ کر دیا, پھر کہا اب امپورٹ کر لیتے ہیں. چینی کو آپ نے ایکسپورٹ کیا, آپ کہتے ہیں امپورٹ کر لیتے ہیں. تو آپ کی حکومت ناکام رہی ان چیزوں پہ.